اب یہاں پہ حدیث معصوم ہے، ہمیشہ ذکر بھی وہ کریں جو معصوم سے منقول ہو. ہاں آج 100 لوگ ذکر بتانے والے، فلاں پڑھو یہ ہو جائے گا یہ پڑھو، لیکن ڈائریکٹ اگر معصوم کچھ ہمیں سکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں، اس کو ہم اپنی زندگی کے لیے کیا بنا دیں؟ اسلوب بنا دیں، تاکہ ہماری زندگیوں میں نعمت بھی آئے برکت بھی آئے. مولا فرماتے عجبت لمن فزع من اربعہ، مجھے حیرت ہے لوگوں پر جو زندگی میں 4 مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں اور اللہ کا یہ ذکر نہیں کرتے. اگر یہ ذکر کریں ان کی زندگی کی یہ 4 مصیبتیں کیا ہو جائیں؟ مشکلات دور ہو جائیں. فرمایا کیف لا یفزع الی 4 4 چیزوں پہ. اگر مشکلات میں گرفتار ہو، لفظ مشکل، بزنس کی مشکل ہے، گھر کی مشکل ہے، روڈ پہ جا رہے ہو کوئی پریشانی آپ کے اوپر آ پڑی ہے، فرمایا کتنا اچھا ہو جب ان مشکلات میں گرفتار ہو تو کہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہی میرا وکیل ہے، اللہ ہی میرا حساب و کتاب کرنے والا ہے، میرے لیے کافی کس کی ذات ہے؟ پروردگار عالم کی ذات ہے. مولا فرماتے کیوں؟ کیونکہ فإنی سمعت اللہ عز وجل یقول بعقبها، میں نے خود سنا خداوند متعال سے کہ خدا خود کہتا ہے کہ جو یہ کہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، اس جملے کے کہنے کے بعد خدا اس کی زندگی کو نعمتوں اور فضل و کرم سے مالا مال کر دیتا ہے. جب بھی کوئی مشکل ہو زندگی میں، پریشانی ہو، یہ ذکر آپ کی زبان پہ ہونا چاہیے، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. پھر فرمایا عجبت لمن اختم کیف لا یفزع الی قولہ، مجھے تعجب ہے مولا فرماتے ہیں اس انسان پر جس کی زندگی میں غم ہے، بے انتہا غمگین ہے، کوئی ایسی مصیبت آئی اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، کسی سے دل نہیں بات کرنے کا، اتنا غمگین ہے کہ جب غمگین ہے تو یہ کیوں نہیں کہتا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جناب یونس کتنے غمگین تھے، تک و تنہا تھے، اللہ نے کسی نبی کو اس طرح قید نہیں کیا جس طرح یونس کو کیا. اور سوچتے ہو کس وجہ سے کیا؟ اپنے بندوں کی وجہ سے کیا. اتنا خدا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. حضرت یونس نے اتنی تبلیغ کی، اثر ہی نہیں ہو رہا. آخر میں اللہ کا نبی غضبناک ہو کہ خدا میری قوم پہ عذاب نازل کر. اللہ نے کہا 1 ہفتے کے بعد میں عذاب بھیجوں گا، اور جیسے خدا نے کہا بھیجوں گا، اللہ کے نبی نے 1 ہفتہ صبر نہیں کیا، کیونکہ نبی کا وجود باعث رحمت ہے. خدا جب عذاب بھیجتا تھا پھر نبی کو کہتا تھا اس بستی سے باہر چلا جا، تو رہے گا تو میں عذاب نازل نہیں کروں گا. اب 1 ہفتے کی مہلت بھی تو تھی نا، 1 ہفتہ بھی حضرت یونس محنت کر سکتے تھے، زحمت کر سکتے تھے، ایک بندے کو عذاب سے بچائیں، لیکن 2-3 دن میں یونس نکل کے چلے گئے. فَوَزَّنُونِ ذَهَبًا مُغَاضِبًا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، وہ مچھلی کا ساتھی غصہ کر کے نکل گیا اور یہ سمجھا کہ ہمارا ہاتھ اس تک نہیں پہنچتا. فرمایا ہم نے مچھلی کے پیٹ میں اسے کیا کر دیا؟ قید کر دیا. اور کتنے دن بعد کہتے ہیں 40 دن بعد کہتے ہیں زیادہ، جب حضرت یونس کو مچھلی نے باہر نکالا، کھال اتنی نرم ہو چکی تھی کہ نہ دھوپ کو برداشت کر پا رہے تھے. 40 دن کوئی بندہ ایک ایسی جگہ پہ بند رہے، اور کس طرح نکلے؟ جب یہ ذکر پڑھا حضرت جبرائیل نے آ کر سکھایا کہ کہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بڑی سے بڑا غم ہو مولا فرماتے ہیں عجب، تو مولا فرماتے مجھے تعجب ہے یہ بندہ غمگین ہے، کبھی اس کے در پہ جاتا ہے کبھی فلاں کے در پہ جاتا ہے، جو در باعث نجات ہے اسے تو پکارتا ہی نہیں ہے. یا رسول اللہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعلی الفتح. مشکلات ہوں تو کہو حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. غمگین ہو جاؤ، بیٹی کا غم ہے، بیٹے کا غم ہے، مال کے چھننے کا غم ہے، کوئی بھی غم ہے. بعض میں ہے 7 مرتبہ آیت اللہ قاضی تو اپنے شاگردوں کو جو علم عرفان سیکھتے تھے کہتے تھے ہر نماز کے بعد سجدے میں جا کے کم از کم 700 مرتبہ، ہاں
زیادہ نہیں 100 مرتبہ، اور اس کے فوائد ہیں، وہ ٹاپک موضوع نہیں ہے، بہت زیادہ ذکر کے فوائد ہیں، انسان کہے فرمایا فإنی سمعت، کیونکہ میں نے خدا سے سنا، بقولہ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، جب یونس نے یہ کہا تو خدا کہتا ہے ہم نے اجابت بھی کی اور یونس کو اس غم سے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ تیسری چیز فرمایا عجبت لمن مکر بہ کیف لا یفزع الی قولہ، مجھے تعجب ہے اس انسان پر جسے یہ ڈر ہے کہ مجھے کوئی دھوکہ نہ دے۔ آپ بزنس کی ڈیل کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا بندہ صحیح ہے نہیں ہے، آپ بیٹی کا رشتہ کروا رہے، آپ کو نہیں پتا لڑکا صحیح ہے نہیں ہے، ریسرچ کر دی، پھر بھی آپ پریشان ہو کہیں مجھے دھوکہ دہی نہ ہو جائے، میرا مال لے کے نہ چلا جائے، کسی انسان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں بزنس میں نقصان نہ ہو جائے، سفر پہ جا رہا ہوں اگلا بندہ مجھے دھوکہ نہ دے، کہیں پہ سو رہا ہوں میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، میری جیب سے کوئی چیز نکال کے نہ لے جائے، مجھے نہیں پتا دھوکہ نہ ہو جائے۔ فرمایا عجبت لمن مکر بہ، سے پتا نہیں کہ میں دھوکے میں آؤں کہ نہیں۔ قولہ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، جب بھی کوئی معاملہ کرو ریسرچ کر لی لیکن اب بھی دل میں تھوڑا بہت ڈاؤٹ ہے تو فوراً جملے یہ زبان پہ لاؤ کہ خدا یہ امر میں کس کے حوالے کر رہا ہوں، یہ معاملہ کس کے حوالے کر رہا ہوں؟ تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ فرمایا فإنی سمعت اللہ جل وتقدس یقول بعقبها فوقاه اللہ سیئاتہ، پھر میں نے اللہ سے سنا، اللہ کہتا میں نے لوگوں کے معاملات کو کیا کر دیا؟ صحیح کر دیا۔ چوتھی چیز فرمایا عجبت، مجھے حیرت لمن اراد الدنیا وزینتها، جو یہ چاہتا ہے اسے دنیا بھی ملے اور دنیا کی زینتیں بھی ملیں، حلال زینتیں، حرام نہیں، جو یہ چاہتا ہے مجھے دنیا بھی ملے اور دنیا کی زینتیں بھی ملے، کیف لا یفزع الی قولہ تبارک و تعالی، کیسے وہ اللہ کے اس قول کو نہیں پڑھتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ ذکر کرنے سے خدا انسان کو دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ پھر حدیث معصوم اس کے ذیل میں فرمایا ایک بھائی امیر ایک بھائی غریب ہے، ایک مومن امیر ہے ایک مومن غریب ہے، فرمایا کسی کے بڑے گھر کو دیکھ کر اپنی چھوٹی جھوپڑیوں کو خراب نہ کیا کرو، کبھی حسد میں مبتلا نہ ہوا کرو، کسی کی اچھی گاڑی دیکھی، کسی کا بڑا گھر دیکھا فلاں بندہ امیر ہو گیا ہے، فلاں کو جاب میں ترقی ملی، فلاں گریڈ کا آفیسر بن گیا ہے، فرمایا جب بھی کوئی ایسی چیز تمہارے سامنے آئے تو معصوم فرماتے ہیں یہ پڑھا کرو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جب یہ ذکر کرو گے اور بغیر حسد کے کرو گے کہ خدا تم نے فلاں کو عطا کیا ہے یہ نعمت مجھے بھی عطا کر، کہ ذکر کے کرنے کے بعد خدا وہ نعمت تجھے بھی عطا کر دیتا ہے۔ کبھی کسی کو دیکھ کر حاسد نہ بنا کرو۔ تبھی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہمیشہ انسان کی نگاہ کس پہ ہونی چاہیے؟ پروردگار عالم پہ ہونی چاہیے۔ امید معدن خزائن کس کی ذات ہے؟ پروردگار عالم کی ذات ہے۔ آپ زیارت جامع کبیرہ میں پڑھتے ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں اے اہل بیت رسول، آپ میں اور اللہ میں نعمت دینے کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح خدا عطا کرتا ہے اسی طرح آپ عطا کرتے ہیں، بس ایک فرق ہے کہ آپ اس کے معبود ہیں، وہ آپ کا خالق ہے، لیکن خدا نے آپ کو کیا بنایا ہے؟ معدن الخزائن بھی بنایا ہے، اللہ نے مظہر صفات بنایا ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو وہ جو کچھ خدا دے سکتا ہے وہی کچھ اہل بیت خدا سے لے کر ہمیں عطا کر سکتے ہیں۔ یہ فرش ادائے ابا عبداللہ الحسین ہے، دنیا چاہیے تو حسین، آخرت چاہیے تو حسین، سب کچھ اس در سے خدا انسان کو عطا کرتا ہے، لیکن مانگنے کا ہنر بھی آنا چاہیے۔ مانگا کیسے جائے؟ کچھ امام کے واقعات ہیں، کل ذکر کروں گا کیونکہ تفصیل میں جائیں گے، مصائب کا وقت کم رہ جاتا ہے۔ دیکھو جناب حر نے خطا کی، گناہ کیا، لیکن سوال ہے پھر حر نے معافی کیسے مانگی؟ کربلا پڑھو، کربلا پہ عمل کرو، اپنے اندر حر والا مزاج پیدا کرو، جب یہ مزاج آ جائے گا پھر اگر امام حسین حر کو دے رہے ہیں ہمیں نہیں دیں گے، ہاں